آپ لوگ اس وقت میرے چینل لائبہ خان ناولز پر موجود ہیں اور میں آپ کی رائٹر لائبہ خان لمحے جانا کی ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جی تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئے گی اور آپ لوگ میرے ساتھ کمنٹس میں اپنے ریویوز ضرور شیئر کریں گے، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس ناول کو اتنا پسند کرنے کے لیے۔ اب تو بس نا ویوز کو دیکھتا میرا دل جا رہا ہے، مطلب اتنے کم ویوز آ رہے ہیں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ نیو ناول پہ اتنے کم رسپانس مطلب ویوز آئیں گے۔ رسپانس تو آپ لوگوں کا آل اینڈ گڈ مطلب بہت ہی اچھا آ رہا ہے، جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اور اچھے بھی کر رہے ہیں۔ تو چلے پھر انشاءاللہ ویوز بھی اچھے ہو جائیں گے، بس ایک رومانٹک ایپیسوڈ لکھنے کی دیر ہے میری، اس کے بعد اللہ اچھا جی بس ایک رومانٹک ایپیسوڈ لکھنے کی دیر ہے، اس کے بعد نا ویوز بڑھ جائیں گے میرے۔ چلے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم کو ویسٹ کیے مزید۔ لمحے جانا اس قلم لائبہ خان، قسط نمبر 5۔ حویلی کے بالکل بیچوں بیچ یمنا بیگم کی میت رکھے اس کے ارد گرد سارے حویلی کے لوگ موجود تھے۔ اورزلا اور محزلا بھی اپنی ماں کے سر کے پاس بیٹھی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں اس بات سے واقف تھی کہ یہ آخری بار دیدار ہو رہا ہے۔ دادا اور دادی بھی آنکھوں میں آنسو لیے اورزلا اور محزلا کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شمائلہ بیگم اور نائلہ بیگم بھی ان دونوں کو تسلی دیتی تھک گئی تھی، لیکن ان دونوں کی آنکھیں تو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زرش خانزادی اور عنایہ خانزادی بھی ایک طرف کڑی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی نیو کزنس کو دیکھ رہی تھی، اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کا دل اندر سے پھٹ رہا تھا۔ بصیر خانزادہ، ملیار خانزادہ، عرش خانزادہ اور زرم خانزادہ چاروں ہی مل کر باہر میدان خانے میں بیٹھے آئے ہوئے لوگوں کی تعزیت کو قبول کر رہے تھے۔ عجیب بات تھی نا کہ یمنا بیگم کے زندہ ہوتے ہوئے پورے سوات کو نہیں پتہ تھا کہ عالمزیب خانزادہ کی دوسری بیوی بھی ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد پورے سوات کو پتہ چل گیا تھا کہ عالمزیب خانزادہ کی دوسری بیوی کا انتقال ہوا ہے، اور اب لوگ تعزیت کرنے آ رہے ہیں۔ اورنگزیب خانزادہ اور عالمزیب خانزادہ بھی باہر میدان خانے میں کھڑے مختلف لوگوں کے تعزیت قبول کر رہے تھے۔ اسلام آباد سے حویلی پہنچنے میں انہیں تقریباً 4 گھنٹے لگے تھے، اور حویلی پہنچتے ہی اورنگزیب خانزادہ نے سب کے سامنے ساری ہی سچائی سب کو ہی بتا دی تھی، کسی کو بھی اس بات سے بے خبر نہیں رکھا تھا، اور سارا سب کچھ سب کو بتا دیا تھا، حتیٰ کہ عرش خانزادہ نے بھی جو کچھ بھی کیا تھا وہ بھی سب کو بتا دیا تھا۔ سب ہی عرش خانزادہ پر غصہ تھے، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ ماموں، مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، اب ہمیں انہیں آخری مقام پر لے کر جانا ہوگا۔ زرم خانزادہ نے اورنگزیب خانزادہ کے پاس آ کر ان کے کان میں جھکتے کہا تھا۔ سارا سب کچھ انتظام زرم خانزادہ اور اورنگزیب خانزادہ نے مل کر ہی کیا تھا۔ برلاس خانزادہ کو بھی سب نے اطلاع کر دی تھی، اور وہ بھی اپنی یونیورسٹی سے حویلی کے لیے نکل گیا تھا، لیکن شاید اسے آنے میں دیر لگ جانی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے یمنا بیگم کو دفنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہاں چلو سب کو بلاؤ، اورنگزیب خانزادہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اور ساتھ ہی وہ سب خانزادے حویلی کے اندر زنان خانے کی طرف چلے گئے تھے۔ زرم خانزادہ جیسے ہی زنان خانے کے اندر داخل ہوا، اس کی سب سے پہلی نظر ہی ان دونوں بہنوں کی طرف اٹھی تھی، اور ان دونوں میں سے محزلا کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں تقریباً باہر کو ابھلنے کو آئی تھیں۔ کیسا حسین اتفاق تھا!
جس لڑکی کو وہ پچھلے 1 سال سے ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا، وہ اس کے ماموں کی بیٹی نکل آئی تھی۔ اس کے معصوم سے نین نقش کو دیکھتے ہوئے زرم خان زادہ 1 سال پہلے ہی اپنا دل اس لڑکی پر ہار گیا تھا، لیکن اس ایک ملاقات کے بعد زرم خان زادہ کو وہ لڑکی کبھی بھی میسر نہیں آئی تھی، اور وہ اسے اسلام آباد کے ہر کونے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تک چکا تھا، لیکن وہ اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ اس کا مطلب یمنا بیگم محضلہ کی ماں ہے۔ زرم خان زادہ کا یہ سوچنا ہی تھا کہ اس کا دل درد سے پھٹ اٹھا تھا۔ محضلہ کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ جس طرح سے ارزلہ کے گلے لگا کر چیخ رہی تھی، زرم خان زادہ کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ جس لڑکی سے وہ پہلی نظر کی محبت کا دعوے دار تھا، آج اس لڑکی کو اپنے سامنے روتے دیکھ کر زرم خان زادہ کی سانسیں بے اختیار رکنے سی لگی تھی۔ چلے آگے لالا، کیا کر رہے ہیں؟ بصیر خان زادہ نے پیچھے سے آ کر زرم خان زادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوش میں لانا چاہا تھا۔ چلو، کہتے کے ساتھ ہی سارے خانزادے آگے بڑھے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میت کو اٹھانے لگے تھے۔ میت کو اٹھانے کے ساتھ ہی محضلہ کی جو چیخیں گونجی تھی وہ زرم خان زادہ کے دل کو چیرنے کے لیے کافی تھی۔ مت لے کر جاؤ میری مورے کو، مت لے کر جاؤ، وہ ہمیں تنگ کر رہی ہے، ابھی وہ اٹھ جائے گی۔ آپی، آپ تو انہیں سمجھائیں نا کہ مورے کو مت لے کر جائیں، آپ ان کے بغیر کیسے رہیں گی؟ آپ تو ان کے بغیر سانس بھی نہیں لیتی تھی نا، تو کہے نا ان کو کہ مورے کو نہیں لے کر جائے۔ محضلہ مسلسل چیختی ہوئی ارزلہ کو جھنجھوڑ رہی تھی، جو بس ایک ہی جگہ پتھر بنی زندہ لاشوں کی طرح بیٹھی اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ گڑیا، ایک نہ ایک دن ہم سب نے جانا ہوتا ہے، اور سب ہی چلے جاتے ہیں۔ ارزلہ خان زادی نے بڑی ضبط سے یہ جملہ کہا تھا۔ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ نقصان تو اسی کا ہوا تھا، اور وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ساری سچویشن کو فیس کر رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کانفیڈنٹ بنایا تھا اور اپنے اوپر آئی ہر مشکل کو اسے لڑنے کے لیے بہادر بنایا تھا۔ آپی، مورے، محضلہ نے جیسے ہی ارزلہ کی طرف سے رخ موڑتے مورے کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن وہاں کسی کو بھی نہ پا کر اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ گڑیا میری جان، اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ ارزلہ کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے۔ محضلہ کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر زرم خان زادہ نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس بے جان سی گڑیا کو زمین پر ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھی۔ کہاں آسان تھا اپنی محبت کو اس تکلیف زدہ سچویشن میں دیکھ کر، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت تھی، ایک نہ ایک دن یہ سچویشن سب پر ہی آنی تھی۔ پانی لے کر آؤ پلیز۔ ارزلہ نے زرش خانزادی کی طرف دیکھتے ہوئے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ اگلے ہی پل زرش بھاگتے ہوئے کچن کی طرف جا کر گلاس میں پانی ڈال کر آئی تھی، اور گلاس اس کو پکڑا کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ چکی تھی۔ پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد بھی اسے ہوش میں آتا نہ دیکھ کر جلدی سے دادا جی آگے بڑھے اور ارزلہ سے کہا کہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ، ہم ابھی ڈاکٹر کو فون ملاتا ہے۔ ارزلہ ان کی آواز سن کر نفرت بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ارزلہ نے ان کی آواز سن کر نفرت بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس سچویشن کو وہ کس طرح سے ہینڈل کر سکتی تھی اسے کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی ارزلہ اسے گود میں اٹھاتی ہی کہ برلاس خان زادہ وائٹ چمچماتے ہوئے کاٹن کا سفید
کاٹن کا سوٹ پہنے اپنی باروک پرسنالٹی کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اسے سب کچھ کال پر وسیر خانزادہ نے ہی بتا دیا تھا، اسی لیے وہ واقف تھا کہ ارزلہ اور مہزلہ اس کی بہنیں ہیں دونوں۔ رک جاؤ، میں اسے اٹھاتا ہوں، پیچھے آؤ میرے۔ برلاس خانزادہ نے اپنی چھوٹی سی گڑیا کو گود میں اٹھاتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے کر گیا۔ ارزلہ بے انتہا حیرانی سے اس لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی جو آیا اور ایک ہی پل میں اس کی بہن کو اس کی گود سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس کے پیچھے بھاگی اور کہا کہ کون ہے آپ اور اس طرح کیسے میری بہن کو آپ اپنی گود میں اٹھا کر ادھر لا سکتے ہیں؟ ارزلہ بالکل شیرنی کی طرح غرائے تھی۔ مزید اب وہ اس حویلی کے خانزادوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ برلاس خانزادہ نے احتراماً اپنی نگاہوں کو جھکایا تھا۔ وہ اس کی بہن کے عہدے پر فائز تھی اور وہ بالکل بھی ان سے کسی بھی طرح کی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کا بھائی ہوں برلاس۔ برلاس خانزادہ نے اسے اپنا تعارف کروایا بھی تو کس رشتے سے؟ بھائی کے رشتے سے، اور بھائی کا لفظ سنتے ہی ارزلہ کے دونوں ہاتھ اس کی گریبان سے چھوٹ کر پہلو میں گرے تھے۔ معذرت کے ساتھ، میں اس رشتے کو بالکل بھی قبول نہیں کر سکتی کیونکہ اس حویلی کے خانزادوں پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں رہا۔ ارزلہ خانزادی نے سرد لہجے میں کہتے اس کی طرف سے اپنا رخ موڑا تھا۔ وہ جس طرح سے احتراماً اس کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا گیا تھا، ارزلہ خانزادی کا دل اس کے لیے پگھل گیا تھا، لیکن اس بار وہ رسک بالکل بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ایک خانزادے نے اس کی ماں چھین لی، کیا پتہ اب دوسرا خانزادہ اس کا بھائی اس کی بہن کو ہی چھین لے اس سے۔ کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو آپ کا دل پگھل جائے گا، لیکن پھر بھی آپ میری بہن ہیں اور بہن ہی رہیں گی۔ میں آپ دونوں کو اب بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مجھے ہمیشہ سے ہی بہن کی خواہش رہی ہے۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نہیں دو بہنوں سے نوازا ہے، تو ان کی ناقدری میں بالکل بھی نہیں کروں گا۔ برلاس خانزادہ نے نرمی سے کہا تھا اور ساتھ ہی اپنا فون نکال کر جلدی سے ڈاکٹر کو بھی کال ملا گیا تھا۔ اپنی چھوٹی گڑیا کے چہرے پر اتنی معصومیت کو دیکھتے ہوئے برلاس خانزادہ کا خدا کے آگے سجدہ کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو معصوم سی بہنوں سے نوازا تھا۔ ارزلہ نے اس کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، وہ بس اس سے رخ موڑے مہزلہ کے سرہانے بیٹھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کو آیا تھا۔ ڈاکٹر آئی تھی اور مہزلہ کا چیک اپ کر کے گئی تھی، اور ڈاکٹر نے بے ہوشی کی وجہ نہ کھانے پینے کی وجہ بتائی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے جلد ہی ہوش آ جائے گا، لیکن اب آدھا گھنٹہ گزرنے کو آیا تھا، لیکن مہزلہ اس کے پاس بیٹھی اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہوش میں آ جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ برلاس خانزادہ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ارزلہ اور مہزلہ کے پاس ہی بیٹھا تھا، انہیں کسی بھی چیز کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی، اسی لیے وہ یہاں سے باہر گیا ہی نہیں تھا۔ ابھی ارزلہ اسے کوئی جواب دیتی کہ مہزلہ نے اپنی مندی آنکھوں کو کھولا تھا، اور آنکھوں کو کھولتے ہی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو دوبارہ سے بہنا شروع ہو چکے تھے۔ آپی مورے، صرف اتنا ہی کہا تھا مہزلہ نے، اور وہ دوبارہ سے ہچکیوں سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارزلہ اور برلاس خان دونوں اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے تڑپ اٹھے تھے۔ مہزلہ کو جلدی سے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ گڑیا، برلاس خان اس کے رونے پر تڑپ اٹھا تھا۔ نہ جانے کیسا احساس تھا کہ ایک ہی پل میں اس کے دل
میں اپنی بہنوں کے لیے اتنا پیار جاگ گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر محضلہ کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور آپ مجھے گڑیا کیوں بلا رہے ہیں؟ میں محضلہ خانزادی اس کی پکار پر حیران ہوتے ارسلہ کے سینے سے اپنا چہرہ نکالتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، میں تمہارا بھائی ہوں، اور تمہیں مزے کی ایک بات بتاؤں، تمہارا ایک اور مجھ سے بھی بڑا بھائی ہے، اور وہ میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ برلاس خانزادہ مزید کچھ کہتا، ملیار خانزادہ نے دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے کہا تھا، وہ دونوں ہی اپنی بہنوں کے پاس آئے تھے، جانتے تھے کہ اس مشکل وقت میں وہ دونوں ہی اپنی بہنوں کا سہارا بن سکتے ہیں۔ آپ دونوں میرے بھائی نہیں ہیں، اگر آپ دونوں میرے بھائی ہوتے تو ہم آپ لوگوں کے پاس رہتے، یا پھر آپ لوگ ہمارے ساتھ رہتے۔ محضلہ نے اپنے بچپنے کا ثبوت دیتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر جہاں ملیار خانزادہ اور برلاس خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہی ارسلہ خانزادی کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ وہ کیسے اپنی معصوم سی بہن کو سنبھالے گی، یہی فکر اس کو کھائے جا رہی تھی۔ ہم تو آپ لوگوں کے پاس اس لیے نہیں رہتے تھے کیونکہ میں ابھی بھی ہاسٹل میں رہتا ہوں، وہاں پڑھائی کرنی ہوتی ہے نا، اور لالا سے خود پوچھ لو کہ وہ تمہارے پاس کیوں نہیں رہتے۔ میں نے تو ان کو کہا تھا کہ محضلہ کے پاس چلے جائیں۔ برلاس خانزادہ نے خود کو اپنی چھوٹی گڑیا کے سوالوں سے بچاتے ہوئے اپنے لالا کو میدان میں گھسیٹا تھا۔ ارے وہ میں شہر میں کام کرتا ہوں نا، ملیار خانزادہ نے بوکلاتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ وہ دونوں ناکام سی ایکٹنگ کر رہے تھے، اپنی چھوٹی گڑیا کا دھیان اس کی موڑے کی طرف سے ہٹانے کے لیے۔ اب ہماری چھوٹی گڑیا ہمیں معاف کرے گی نا، اور ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی نا ہمیشہ کے لیے؟ ملیار خانزادہ نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ ہی اس سے پوچھ لیں، اگر آپ ہی یہیں پر رہے گی تو میں بھی یہیں پر رہوں گی، اور اگر آپ ہی یہاں سے جائے گی تو میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ محضلہ نے بڑی معصومیت سے اپنے دونوں بڑے لالا کو جواب دیا تھا۔ نہیں میری جان، ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم واپس اپنے گھر اسلام آباد جائیں گے، ارسلہ نے پیار سے محضلہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بس تو پھر میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہی اسلام آباد جاؤں گی، یہاں نہیں رہوں گی۔ محضلہ نے بھی اپنے دونوں لالا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ارے ایسے کیسے، میں تم دونوں کو اب یہاں سے بالکل بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، اور تم دونوں یہیں پر ہمارے پاس حویلی میں رہو گی۔ ملیار خانزادہ نے سنجیدگی سے ارسلہ خانزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ معذرت کے ساتھ آپ دونوں کو ایک بات بولنا چاہوں گی، اب تک کی ساری زندگی ہم نے اکیلے مرد کے بغیر ہی گزاری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ دونوں کی عادت ہمیں لگ جائے اور اس کے بعد آپ دونوں بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، اسی لیے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں اور ہمیں یہاں سے جانے دیں۔ ارسلہ خانزادی نے ملیار خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ ہی وہ اٹھی اور محضلہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ ملیار خانزادہ بے بس نظر آ رہا تھا۔ برلاس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ جا یار، روک انہیں۔ برلاس خانزادہ بھی جلدی سے ان کے پیچھے آیا تھا۔ اس نے ایک نظر ارسلہ اور محضلہ کی طرف دیکھا تھا، جو اب زنان خانے تک پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ نیچے ہی بیٹھے تھے۔ بیٹا کہاں جا رہی ہو تم؟ ارسلہ اور محضلہ کو زنان خانے سے باہر جاتا دیکھ کر عالمزیب خانزادہ نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو جواب دوں۔ انہوں نے اورنگزیب خانزادہ مجھ سے بہت مان سے کہا تھا
کہ میں ان کی بات مان لوں اور اپنی ماں کو اس حویلی میں لے کر آ جاؤں جہاں پر وہ تھوڑا سا ہی صحیح اپنا آخری وقت گزار لے، اور وہ انہیں حویلی سے ہی رخصت کرنا چاہتے تھے۔ اب جب سب کچھ ہو چکا ہے تو میں اور میری بہن ہم لوگ اپنے گھر اسلام آباد جا رہے ہیں، اورزلا خانزادی نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا تھا، اور وہ سختی سے محضلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی، جیسے اس کی زندگی کا کل سہارا بھی یہ حویلی والے اس سے چھین لیں گے۔ لیکن وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، اور خانزادہ نے بے بس ضبط سے سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ فیصلہ سنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، وہی لڑکی جو کبھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کیا کرتی تھی، لیکن یہ سب کچھ کیا دھرا بھی تو اس کا خود ہی کا تھا، اب سزا بھی تو اسے گزارنی ہی تھی۔ بیٹا یہیں پر رک جاؤ، تم دونوں وہاں اکیلے اپنی زندگی کیسے گزارو گی؟ یہاں پہ میں ہوں، تمہارا باپ، تمہارے 2 بڑے بھائی ہیں، تمہارے تایا ہیں، دادا ہے، دادی ہے، تمہاری تائی ہے، سب ہیں یہاں پر، یہیں پر رہ جاؤ۔ عالمزیب خانزادہ نے تڑپتے ہوئے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس رہنے کے لیے منانا چاہا تھا، لیکن یہاں پر میری ماں نہیں ہے۔ بے ساختہ ہی اورزلا خانزادی نے اپنے صرف نام کے باپ کو جواب دیا تھا۔ زرم خانزادہ کی نگاہیں تو محضلہ کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جو بالکل چھوٹے بچے کی طرح اپنی بہن کے سینے میں گھسی سب سے چھپنا چاہ رہی تھی۔ آپی یہیں پر رہ جاتے ہیں نا، یہاں پر سب ہیں، وہاں ہم دونوں کو اکیلے ڈر لگے گا، پلیز۔ ابھی اورزلا خانزادی مزید اپنے باپ سے کچھ کہتی کہ محضلہ نے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز سے کہا تھا، لیکن ان دونوں کا باپ جو اس کے نہایت ہی قریب کھڑا تھا، وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی سرگوشی سن چکا تھا۔ دیکھا، اب تو محضلہ بھی یہیں پر رہنا چاہتی ہے، چھوڑ دو اپنی ضد کو اور یہیں پر رہو ہمارے ساتھ۔ عالمزیب خانزادہ کو اس وقت ٹوٹ کر اپنی چھوٹی بیٹی پر پیار آیا تھا، جو صرف ڈرنے کے ڈر سے حویلی سے جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ تم یہیں پر رہنا چاہتی ہو؟ اورزلا نے محضلہ کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے ہوئے سب کے سامنے پوچھا تھا، تو بے اختیار ہی اس کا چہرہ ہاں میں ہلا تھا۔ پھر آپ اسکول کیسے جاؤ گے؟ اور ابھی تو آپ کے 9th کے پیپر بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں، اور آپ کا مدرسہ بھی تو ہے، قرآن پاک کیسے کمپلیٹ کرو گی؟ اورزلا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کے جب بھی 9th کے پیپر سٹارٹ ہوں گے، میں اس کو خود ہی اپنے ساتھ اسلام آباد لے کر جاؤں گا، ویسے بھی وہاں پر فلیٹ میں رہتا ہوں اور میری یونیورسٹی بھی ہے وہاں پر۔ محضلہ خانزادی کو کنفیوز ہوتے دیکھ کر جلدی سے برلاس خانزادہ نے اپنی رائے پیش کی تھی۔ ہاں دیکھیں آپی، لالا مجھے پڑھائیں گے۔ بے اختیار ہی محضلہ کی آنکھیں چمکی تھیں اور اس نے اپنے لالا برلاس کی طرف دیکھا تھا، جو مسکراتی نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ چھوٹی بچی تھی، ابھی اس کا ذہن جس طرح سے اپنی ماں کی طرف لگا ہوا تھا، وہ رو رہی تھی تو اگلے ہی پل اس کا ذہن سب لوگوں نے آس پاس میں بھٹکا کر رکھ دیا تھا، اسی لیے تو اب اس کی آنکھیں آنسو نہیں بہا رہی تھی، اس کا ذہن بھٹکا ہوا تھا، اور یہی سوچ اورزلا خانزادی کو یہیں پر رہنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اگر اس کی بہن کا ذہن بھٹکا رہے گا تبھی وہ ٹھیک رہے گی، ورنہ اگر وہ اسلام آباد کی گھر چلی جاتی تو وہاں پر اس کی ماں کی یادیں ہونی تھی، اور پھر جب وہ اپنی جاب پر جاتی پھر اس کے پیچھے اس کی بہن کا خیال کون رکھتا، اور وہ جانتی تھی کہ مختلف سوچیں اس کے ذہن میں گرتی رہتی،
اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کر اس نے یہی حویلی میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور قرآن پاک آپ کو کون پڑھائے گا پھر؟ ارزلا خانزادی نے اپنی معصوم سی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں پڑھا لوں گی اپنی چھوٹی سی شہزادی کو۔ کیوں، مجھ سے پڑھو گی نا قرآن پاک؟ زرش خانزادی نے جلدی سے محضلہ کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اس کی بہن کی باہوں سے آزاد کرتے ہوئے اپنی باہوں میں بھرتے کہا تھا، اور چھوٹی سی بچی کچھ ہی دیر میں سب کے دلوں پر راج کرنا شروع ہو چکی تھی۔ حویلی کی سب سے چھوٹی عمر والی لڑکی سب کے دلوں پر اونچے درجے پر فائز ہو چکی تھی، اور اس کو سب سے بڑھ کر پیار ملنے والا تھا، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی جو تھی۔ نہیں پڑھوں گی۔ آپ کون ہیں؟ آپی، محضلہ نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈر و خوف کو دیکھتے ہوئے سب ہی تقریباً پریشان ہوئے تھے۔ میری جان، ریلیکس ہو جاؤ، وہ آپ کی کزن ہے، بالکل میری طرح آپ کی بہن ہی ہے۔ ارزلا خانزادی نے دوبارہ سے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا، کیونکہ وہ زرش خانزادی کے باہوں سے خود کو آزاد کر کے اس کی طرف بڑھ آئی تھی۔ اچھا، پھر میں آپ سے پڑھ لوں گی، اس بار معصومیت سے کہتے ہوئے محضلہ نے زرش کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ تو زرش بھی پرسکون ہو گئی تھی، ورنہ اس لڑکی کے چہرے پر ڈر و خوف کو دیکھ کر وہ خود ہی پریشان ہو گئی تھی۔ یہ اتنا ڈرتی کیوں ہے سب سے؟ زرش نے محضلہ کو ارزلا کے سینے میں گھسے دیکھ کر محضلہ سے سوال پوچھا تھا، جس کا جواب تقریباً سبھی حویلی والے سننا چاہتے تھے، کیونکہ یہ کبھی اسلام آباد میں گھر سے باہر جاتی ہی نہیں تھی۔ اسکول سے بس مدرسے، اس کے بعد سے اس کی زندگی بس میری اور مورے تک ہی محدود تھی، اسی لیے یہ اجنبی لوگوں سے ملتے ہوئے پہلی بار میں ڈرتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد نارمل ہو جاتی ہے۔ ارزلا نے اونچی آواز میں ساری حویلی والوں کو اپنی چھوٹی بہن کے ڈر و خوف کے بارے میں بتایا تھا۔ آپی، میں نہیں ڈرتی، وہ تو انہوں نے مجھے ڈرا دیا تھا، ہے نا آپی؟ آپ انہیں بتائیں نا، میں آپ سے نہیں ڈری۔ آپ نے مجھے ڈرایا تھا، محضلہ نے زرش سے کہا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کی بہن نے سب کے سامنے اس کے ڈر و خوف کو واضح کیا تھا، اس لیے جلدی سے زرش کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بہانہ بنایا تھا۔ جی، اس کو میں نے ہی ڈرایا تھا، یہ بالکل بھی نہیں ڈری تھی۔ زرش خانزادی نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے ارزلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی آسودگی بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ محضلہ کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے تقریباً ساری حویلی والوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ زرم خانزادہ تو محضلہ کو ہی دیوانہ وار دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل آیا بھی تو کس پر، ایک اسکول جانے والی بچی پر۔ خود وہ 30 سال کا ہونے والا تھا، اور پیار اس نے 15 سالہ لڑکی سے کیا تھا۔ بہت مشکلیں آنی تھی اس کو اپنی محبت کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے، لیکن خیر، زرم خانزادہ ہر اس مشکل کو پار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جس کے بعد اس کی محبت اس کی ہو جانی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ جاری ہے۔ سو گائز، یہیں پر ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کمنٹ میں میرے ساتھ اپنی ریویوز شیئر کریں گے۔ اور کیا کہنا چاہ رہی تھی میں، ہاں، بیک گراؤنڈ میں بیچ میں بچوں کا شور آ رہا ہے، تو ان سب کے لیے معذرت۔ باقی آپ سب لوگوں کو
آپ سب لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، ناول گروپ میں، تاکہ لوگ میرے ناول کو آ کر یوٹیوب پر پڑھیں اور اس پر ویوز زیادہ آئیں، ٹھیک ہے؟ تو چینل کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس میں میرے ساتھ اپنے ریویوز شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھ لیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔